ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن رضوی اور میں اس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں آپ کے جس میں ہم تذکرہ کر رہے تھے شادی کے مسئلے میں سخت گیری جو والدین کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کو میں نے انالائز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور جس کتاب کا ہم حوالہ دیا ہم نے پہلے بھی، خاندان اسلام کی نظر میں، اس کتاب کو شیخ حسین انصاریان صاحب نے تالیف کیا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ نثار احمد زین پوری صاحب نے کیا ہے۔ سب سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے علماء و فقہا کے فتاویٰ کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ان کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی بھلائی کو مد نظر رکھا جائے اور غیر شرعی نہ ہو، اس میں پیسے کو مد نظر نہ رکھیں، لڑکے کی مالی حالت کو مد نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ وہ اس لڑکی کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ الغرض یہ کہ سمپل اور سادہ رکھیں اس پروسیس کو، اس کو اتنا مشکل نہ کریں، کیونکہ یہ فطری چیزیں ہیں، یہ فطرت انسانی ہے، خواہش انسانی ہے، اور اس کو اسی طرح پراپرلی سیٹسفائی کر دیا جائے جس طرح کی اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ہم تیسرے چیز کا یہاں پہ جو ہے ذکر کریں گے، وہ ہے کہ والدین کے لیے ہے کہ دوسروں سے خود کا موازنہ کریں۔ والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک دن وہ بھی جوان تھے اور دلہا دلہن کے اشتیاق میں گھل رہے تھے، یہ آرزو رکھتے تھے کہ والدین جلد از جلد ان کی شادی کے اسباب فراہم کریں اور شرائط کی تحمیل کے بغیر قانون کے دائرے میں شادی ہو جائے۔ اگر یہ دیکھتے تھے کہ ماں یا باپ اس سنت الہی میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں یا اس میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں یا والدین کے رویے سے شادی کے مسئلے میں رکاوٹ محسوس کرتے تھے تو بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ یعنی یہی والدین جو اب ہماری شادیوں میں، ہماری ینگ جنریشن کی شادیوں میں پرابلم کھڑی کر رہے ہیں، ان کے اپنے مسائل بھی وہ خود ہی تھے اپنے دور میں، اور اندرونی طور پر بکھر جاتے تھے اور والدین کے بارے میں بدگمان ہو جاتے تھے۔ آج لڑکے یا لڑکی شادی کے وقت ان کی جگہ خود کو تصور کریں اور ان کی امیدوں، آرزوؤں اور ان کی شہوت کی موزوریوں اور ان کے عشق کی آگ کو نئی زندگی بنانا خیال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ خود ان کی جگہ فرض کرنے سے سخت گیر موقف سے دستبردار ہو جائیں اور لڑکے لڑکی کی شادی آسانی سے ہو جائے۔ اس اہم مسئلے میں خود کو اپنے اور دوسرے کے درمیان میزان قرار دینے کی طرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک روایت میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ عربی میں ایک متن ہے اس کا، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، کہ اپنے نفس کو اپنے اور غیر کے درمیان میزان قرار دو اور دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرو جو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اسے دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے، اسی طرح دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، اسی طرح تم سب کے ساتھ نیکی کرو، اور جن چیزوں کو دوسرے کے لیے برا سمجھتے ہو خود بھی اسے انجام نہ دو، اور لوگوں سے اس چیز کے ذریعے راضی ہو جاؤ جس سے تم ان کی بنسبت خود سے راضی ہو۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارو جس طرح اپنے ساتھ ان کی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہو۔ یہ ہے تمام لوگوں سے اسلام کا مطالبہ، یہ ہے دین کے دستورات، یہ ہے وہ چیز جو کہ دوسرے کے ساتھ زندگی کو آسان بناتی ہے اور گناہ کے دائرۂ حیات میں داخل نہیں ہونے دیتی، اور زندگی کو نور و صفا، عشق و وفا، سلامت و خلوص اور سادگی سے پر کر دیتی ہے اور شیریں بناتی ہے۔ جوانی کے زمانے میں والدین شادی کے سلسلے میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے تھے وہ یہ تھی کہ کفو سے اور اپنی حیثیت کے خاندان میں شادی ہو جائے۔ دونوں خاندان سنگین اور سخت شرائط سے پرہیز کریں اور جتنی جلد ہو سکے شادی کے اسباب فراہم کریں، کمر شکن اخراجات سے احتراز کریں، انہی چیزوں کو آج اپنے بچوں کے لیے پسند کریں۔ شادی کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ والدین حضرات کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے پہلے اپنے بچوں کی شادی کا وسیلہ بنیں اور اس راستے کو عشق و محبت اور ہمدردی کے ساتھ طے کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومنین کے بیٹے بیٹیوں کی شادی اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ خدائے مہربان دونوں کو یکجا کریں، تو خداوند عالم اس شخص کی جنت کی 1000 حوروں سے شادی کرے گا، اور شادی کے سلسلے میں وہ جو قدم اٹھائے گا یا جو بات کہے گا خدا اس پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ جو لوگ شادی کے مسئلے میں سخت موقف رکھتے ہیں جبکہ وہ آسانی سے اس کے اسباب و وسائل فراہم کر سکتے ہیں، وہ خود کو عظیم ثواب سے محروم رکھتے ہیں۔ اگر ان کے بچے بدکاری میں مبتلا ہو جائیں یا فکری و بدنی لحاظ سے مریض ہو جائیں یا نفسیاتی مریض ہو جائیں تو وہ روز قیامت عدالت الہیہ میں کیا جواب دیں گے؟ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے خط میں اپنی پھپھی کو لکھا کہ اور اس میں درخواست کی کہ آپ کے 500 فلاں مال ہے، اسے محمد ابن جعفر کے بچوں کے مہر کے لیے بھیج دیجیے۔ جب خط ان معظمہ کو دیا گیا تو انہوں نے فوراً اقدام کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ روز قیامت خدا کا مخصوص سایہ ہوگا جس کے نیچے پیغمبر یا وصی پیغمبر یا مومن غلام کو آزاد کرانے والا یا کسی مومن کا قرض ادا کرنے والا یا غیر شادی شدہ مومن کی شادی کرانے والا ہی پہنچے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ مسلمان کا مال ہڑپ کرنا ہے اور سب سے بڑی ثالثی شادی کروانا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی غیر شادی شدہ کی شادی کراتا ہے وہ روز قیامت خداوند عالم اس پر نظر کرم کرے گا۔
نیز فرمایا کہ قیامت کے روز خداوند عالم 4 اشخاص پر نظر کرم فرمائے گا، اس دکاندار پر جو پشیمان ہو جانے والے خریدار سے بیچی ہوئی چیز واپس لے لیتا ہے، اس شخص پر جو کسی غمزدہ کو خوش کرتا ہے، اس شخص پر جو غلام آزاد کراتا ہے، اور اس شخص پر جو غیر شادی شدہ کی شادی کرواتا ہے۔ رسول نے فرمایا جو شخص نکاح کی قرارداد کو فسخ کرتا ہے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، وہ دنیا میں آخرت میں خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور خدا کو حق ہے کہ اس پر 1000 آگ کے پتھر برسائے، اور جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس پر خدا کی پھٹکار پڑتی ہے اور اس پر رحمت حق کا دیدار حرام ہو جاتا ہے۔ اے کاش سارے والدین اس بات کو جان لیتے اور اس پر عمل کر کے خدا کے عظیم ثواب کو حاصل کر لیتے۔ اے کاش ان مسائل کو جاننے والے خدا کے ان احکام پر عمل کرنے میں تکبر سے کام نہ لیتے اور قیامت میں عذاب خدا کے مستحق نہ ہوتے۔ اگلے ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔